بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدت طلب اذا قلم سنیہا رؤف، قسط نمبر، آخری قسط، حصہ نمبر 1۔ رک جاؤ، میں چلا دوں گی گولی، رکو میں کہہ رہی ہوں۔ درید نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے گن چھینی اور اسے دھکا دیا۔ میرا دل شدت سے چاہتا ہے کہ اپنے اس بھاری ہاتھ کی زور آزمائی تمہارے چہرے پر کروں، لیکن کیا کروں، میرا دین اجازت نہیں دیتا اور تمہارا لمس سے اپنا ہاتھ گندا نہیں کرنا چاہتا۔ جلد ملیں گے، اس نے کہتے اشارہ کیا تو اسے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ درید واش روم کی طرف بڑھا جہاں سے اب اس کے بیٹے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے اسے گود میں لیا اور روتے ہوئے کو جا بجا چومنے لگا۔ اس نے جان لیا تھا اولاد سے انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ حاذق کے سر پر ہلکی سی چوٹ تھی اور کپڑا 2 دن پرانے جس سے بدبو آ رہی تھی۔ وہ روتا بلکتا ٹانگیں چلا رہا تھا۔ اس کا ڈائپر بدلا گیا تھا اور دودھ اسے شاید چند قطرے پلائے گئے تھے۔ وہ اسے لیتا واپس اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر پھونکے مارتا وہ پاگل ہونے کو تھا۔ دودھ کا انتظام کرتے اس نے اسے پلانا چاہا تھا، لیکن شاید وہ بچہ بھی اب اپنی ماں کے دودھ کا پیاسا تھا۔ جتنی تیز ہو سکے چلاؤ، سارے سگنل توڑ دو، اس نے حکم جاری کیا، اور اگلے کچھ گھنٹوں میں انہوں نے لاہور میں قدم رکھا تھا۔ سر، اس کا کیا کرنا ہے؟ اسے باقی قیدیوں کے ساتھ مت رکھو، علیحدہ رکھو، اور لیڈی کانسٹیبل کو بولو جتنا غصہ ہے سب نکال دے آج اس پر، لیکن وہ مرنی نہیں چاہیے۔ اب آپ گھر جائیں گے؟ ہاں، ایک لفظی جواب دیتا وہ اپنے گھر نہیں، باس ضیاء کے گھر آیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو رباب نے فوراً حاذق کو تھاما اور اسے چومنے لگی، جو سو گیا تھا لیکن اب پھر جاگتا رونے لگا تھا۔ حاذق، حاذق، اس کے پٹری زدہ ہونٹوں سے ایک نام ہی برآمد ہوا تھا۔ رابی کو پکڑاؤ جا کر، وہ پاگل ہونے کو ہے، اسے سنبھالو۔ درید باسط نے رباب سے حاذق کو لیتے درید کو کہا دیا اور اسے جانے کا کہا تو وہ چلا گیا۔ دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا جو بامشکل تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھی تھی۔ بکھرا حلیہ، پیٹ پر پٹیاں، سرخ آنکھیں جو دن جگہ کی گواہ تھی، بکھرے بال اور پٹری زدہ ہونٹ۔ درید قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا اور حاذق کو ایک نظر دیکھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ حاذق کو اس کے گود میں دیا تو اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی، لیکن ساری درد کو پشت ڈالے وہ اسے اپنے ساتھ لپٹا کر چوم رہی تھی۔ درید نے نم ہوتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ واپس آیا تو وہ اس کے کپڑے اتار رہی تھی، جس میں خاصی مشکل پیش آ رہی تھی۔ آئس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ حاذق کو ریشز ہوئے تھے، اس کا جسم ہلکا سرخ تھا۔ رباب اندر آئی، اس کے کپڑے جو اس نے نئے خریدے تھے حاذق کے لیے وہ دیے اور چلی گئی۔ رباشا نے اسے اچھے سے صاف کیا، بنا ڈائپر لگائے اس کے کپڑے بدلے اور اسے لپٹائے رکھا۔ دیر کر دی آپ نے، حال دیکھا ہے میرے بیٹے کا آپ نے؟ چند لمحوں بعد وہ اس کے درید کے کانوں میں پڑی۔ درید نے اسے جن نگاہوں سے دیکھا وہ خاموش ہو گئی۔ رباب ان کا کھانا لیے اندر ہی آ گئی۔ اب وہ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ رباشا نے کھایا کم تھا اور اپنے بیٹے کو زیادہ دیکھا تھا۔ باسط نے اسے اپنے کپڑے اسے دیے تھے، جسے بنا کچھ کہے وہ تھام گیا تھا۔ اس وقت لفظ معنی نہیں رکھتے تھے۔ وہ چینج کر کے آ کر اپنے بیٹے کو ساتھ لیٹا گیا تھا اور آنکھیں موند لی تھی۔ رباشا کئی لمحے ان لوگوں کو دیکھتی رہی جس میں اس کی جان بستی تھی۔ درید نے صبح بھی اسے کوئی بات نہ کی تھی۔ اس کی دوا اسے دیتے اس نے حاذق کو چوما اور نکل گیا۔ آج چھٹی کر لیتے، باسط نے کہا۔ نہیں، کام بہت ہے، اس کا کیا کرنا ہے اب؟ بس موت کے بدلے موت ہوتی ہے، وہ سخت لہجے میں کہتا رباب کو ساتھ لگاتے نکل گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے ساری صورتحال کو دیکھا اور اس عورت کے پاس گیا۔ پروین حق کا نقشہ بگاڑ دیا گیا تھا۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے معاف، خاموش، ایک لفظ نہیں، مرنے والے موت سے پہلے رب کو یاد کیا کرتے ہیں۔ تم بھی کر لو میری بات۔ درید نے اپنے پیچھے کھڑی لیڈی کانسٹیبل کو بلایا۔ ایک ڈنڈا چاہیے۔ اس کے سونے کے بعد وہ آہستہ سے اٹھا اور الماری سے لفافہ نکال کر اس کے بستر کے قریب رکھا اور باہر نکل گیا۔ میں تمہاری نظروں کی وہ بے یقینی بھولا نہیں ہوں منشا، لیکن تمہیں سزا دینے کا جب بھی سوچتا ہوں میرا دل مجھے دغا دے جاتا ہے۔ اس گھر کے قریب گاڑی روکتے وہ اندر داخل ہوا جہاں عمر اور تاشے موجود تھے۔ وہ جا کر بیٹھ گیا۔ عمر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اب کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تمہاری بہن بتائے گی سب، وہ پرسکون لہجے میں۔ کیا سب کچھ اس نے تمہیں ڈرایا ہے جس پر تم پر کسی چیز کا دباؤ نہیں ہے تاشے؟ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ دوں گا، اس سے مت ڈرو تم، اسے بولنے دو۔ تبریز شاہ نے کہا تو خاموشی چھا گئی تھی۔ کئی سالوں سے یہ بات خود میں چھپائے بیٹھی ہوں، سمجھ نہیں آتا کیسے بتاؤں۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا زندگی مجھے اس طرح سے آزمائے گی۔ جس شخص کو میں نے ذلیل و رسوا کیا، قسمت نے مجھے اس کے آگے جھکا دیا۔ تاشے، حقیقت بتاؤ۔ اس کے جذبات سے اچھے سے آشنا تھا وہ، اسی لیے نہیں چاہتا تھا وہ کچھ کہے۔ اس دن جو سب ہوا تھا وہ سب میں نے کیا تھا۔ تبریز شاہ کے گھر پر جانا
اور یہ سب کرنا۔ میں نے پلان تیار کیا تھا اور اس سب کا مقصد صرف تبریز شاہ کو اس حال تک پہنچانا تھا وہ مجھے قبول کر لے۔ میں نے تبریز شاہ کے آنے جانے پر نظر رکھی۔ منت ان دنوں یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ تبریز شاہ کے بس میں کچھ آخری دن تھے یونیورسٹی مجھے تبھی کرنا تھا۔ میں نے کیفے میں تبریز شاہ کو بیٹھے دیکھا تو مسکراتی اس کے پاس گئی اور ساتھ بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ تبریز شاہ آپ کی کافی مدد کیا کرتا تھا مالی طور پر، مجھے بھی شاید اس کی مدد کی ضرورت ہو، اسی لیے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے اسے اپنے سبجیکٹ میں مدد مانگی تھی۔ اس کے مطابق اس دن میرا ٹیسٹ تھا اور مجھے 2 ٹاپکس نہیں آتے تھے جو تبریز شاہ نے مجھے سمجھائے۔ بدلے میں نے ضد کی وہ مجھ سے کافی پیے کیونکہ اس نے اتنا اچھا سمجھایا تھا۔ تبریز شاہ نے منع کیا لیکن میں ڈٹی رہی تو اسے ماننا پڑا۔ میں اپنے پلان میں کامیاب ہوتی اس کی کافی میں نشہ آور گولیاں ملا کر اسے پلا چکی تھی اور چھپ کر اس کی گاڑی تک اس کا پیچھا کیا۔ رکشے میں اس کا پیچھا کیا، اس کے فلیٹ میں پہنچی۔ اندر جانا ایک مرحلہ تھا لیکن چونکہ تبریز شاہ خود بھی نشے میں تھا اس لیے دروازہ لاک نہ کیا تھا اس نے۔ میں اندر گھسی اور چھپ گئی۔ تبریز شاہ بھاری ہوتے سر کو سنبھالتے حیران تھا اپنی حالت پر اور دروازے کا دھیان آتے ہی لاک لگا کر آیا اور بستر پر گر گیا۔ اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں نے وہ کہتے خاموش ہوئی اور سر مزید جھکا دیا۔ پھر عمر کی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی شرٹ اتار کر خود پہنی اور پھر اپنے آپ کو حالت خراب کر کے آپ کو وہاں بلایا اور آگے آپ سب جانتے ہیں۔ وہاں کئی لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ تبریز شاہ کھڑا ہوا تو عمر ہوش میں آیا۔ دونوں بہن بھائیوں کے سر آج جھک گئے تھے۔ عمر قدم قدم چلتا تاشے کے قریب گیا اور چٹاک پیدر کئی تھپڑ اسے دے مارے۔ مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے کہ تم میری بہن ہو تاشو بھائی، مجھے میری سزا مل گئی۔ میں نے اس شخص کو پاگلوں کی طرح چاہا ہے، پاگلوں کی طرح۔ میری محبت عشق میں کب بدلی مجھے اندازہ نہ ہوا۔ وہ روتی اپنے بال نوچتے کہنے لگی۔ عمر کو اپنی بہن پر ترس آیا تو اسے گلے لگا لیا۔ اب وہ سمجھا تھا اس کی شادی نہ کرنے کا مقصد۔ قسمت نے اس سے بدلہ لے لیا تھا اسی شخص سے محبت کروا کر جس کی وہ گناہ گار تھی۔ بھائی اسے بولے مجھ سے شادی کر لے، مجھے اپنا نام دے دے، پھر چاہے کبھی میرا منہ تک نہ دیکھے۔ بھائی اسے بولے مجھ پر ترس کھائے۔ تبریز شاہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کے بعد میں تم دونوں سے کبھی ملنا نہیں چاہوں گا اور یقین کرتا ہوں مجھ سے، میری زندگی سے اور میری بیوی سے تم دونوں دور رہو گے۔ میں چاہتا تو کوئی ایکشن لے سکتا تھا لیکن اسے اس کی سزا مل گئی اور جو شخص یک طرفہ محبت کا مارا ہو اس کے لیے کوئی سزا اس سے بری نہیں ہو سکتی کہ اس کا محبوب اس سے محبت نہ کرتا ہو۔ میں بھول جاؤں گا سب۔ اس گھر سے قدم باہر نکالتے ہی خدا حافظ۔ بھائی اسے بولے مجھ پر ترس کھائے، میری محبت کو یوں رسوا نہ کرے۔ وہ چیخنے لگی۔ شاہ عمر کی آواز پر اس کے قدم رکے لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بولو آخری بار، کیا تم آگے کہنے کی ہمت نہ ہوئی؟ اکلوتی بہن یوں تڑپ رہی تھی۔ وہ ایک بار بھیک مانگنا چاہتا تھا اس کے لیے۔ یہیں رک جاؤ، آگے ایک لفظ نہیں۔ میری بیوی سے آگے مجھے کچھ نہیں ہے اور اس سے بے وفائی تو مر کر بھی نہیں منظور۔ اس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خود کے لیے بے یقینی دیکھی ہے جو مجھے قطعی برداشت نہیں۔ میں نے اسے معاف کیا لیکن اتنی حیثیت کوئی عورت نہیں رکھتی اس دنیا میں جو منت شاہ کی برابری کر سکے۔ وہ کہتا باہر نکل گیا تھا۔ اوکے سر، ایسا ہو کہ جب اس کو یہ لگے کہ اس کی چیخیں باقی تمام قیدیوں تک جانی چاہیے، اس نے کہا تو پروین حق کا سانس روکا۔ اس نے آگے بڑھتے اس کے پاؤں پکڑنے چاہے۔ وہ کھڑا ہوا، یکدم 2 قدم دور ہو گیا جبکہ لیڈی کانسٹیبل واپس آئی۔ چلو شروع ہو جاؤ، پہلے کمر پر اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹتے ٹوٹتے بچنی چاہیے، اس نے کہا تو لیڈی کانسٹیبل نے ایسا ہی کیا۔ اس کی چیخ یقیناً اس تھانے میں موجود تمام قیدیوں نے سنی ہی ہوگی۔ اب تک آوازیں نہیں گئیں۔ اب پیٹ میں مارو، اس نے نیا حکم جاری کیا۔ اس کے پیٹ میں مارتے ہی اس کی ایک چیخ برآمد ہوئی۔ چیخ اس کے منہ سے خون نہیں نکلا۔ اس نے کہا اس وقت اس کی نظر میں رباشا درید یزدانی کی وہ حالت تھی جو اس عورت نے کی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل نے پھر سے وار کیا لیکن اب کی بار وہ بے دم ہوئی تھی لیکن خون نہیں نکلا۔ اب بھی دم نہیں ہے تم میں؟ اچھا چلو اب سر پر مارو، وہاں نشان پڑنے چاہیے۔ حاذق کے سر کے نشان کو یاد کرتے ہوئے بولا، سر یہ مر جائیں گی۔ اچھا، لیکن اس کے منہ سے جب تک خون نکل کر اس کی گردن پر نہ بہہ جائے اس پر وار کرتی ہے۔ ہاتھ رکے تو تمہاری اس حالت میں پہنچا دوں گا۔ وہاں موجود لوگوں نے اس کا یہ وحشت زدہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ تو ایک سلجھا ہوا شخص تھا لیکن شاید ہر مرد اپنے پیار کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے خون نکلتے اس لیڈی کانسٹیبل نے اسے چھوڑا تھا، اس کے مرنے کی خبر دی تھی اسے، جسے سنتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا گھر جانے کے لیے۔ ان آدمیوں نے جو اس کے ساتھ تھے اس نے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا۔ اس نے اس آدمی کو تو سخت سزا دی تھی جس نے وار کیا تھا رباشا پر۔ شام کے 7 وہ گھر ہی میں داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ چینج کرنے کے بعد وہ دوبارہ باہر آ گیا، کھانا کھایا، پھر آرام کرنے چلا گیا۔ اس سب میں اس نے رباشا کو بلانا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔
درید رباشا نے اسے لیٹتے دیکھ کر پکارا مگر جواب نادر۔ اس کا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ اس نے حاذق کو بیبی کوٹ میں ڈالا اور اس کے پاس ہوئی۔ مجھے سونا ہے اور تم بھی سو جاؤ۔ اس کی سنجیدہ آواز پر وہ تھمی تھی۔ درید پلیز، آپ مجھے اذیت دے رہے ہیں۔ اچھا، اور اس اذیت کا کیا جو تمہاری وجہ سے میں نے اور میری اولاد نے اٹھائی؟ وہ میرا بھی بیٹا ہے، وہ احتجاجاً بولی۔ اوہ، یاد آیا تمہیں کہ تمہاری بھی اولاد ہے؟ یا یہ یاد ہے کہ تک کہ نہیں شادی شدہ ہو؟ ایک عدد شوہر بھی ہے تمہارا جس نے کچھ کہا تھا تم سے؟ میں تمہاری کوئی بات اور صفائی اس وقت فضول ہے، میں پشیمان ہوں۔ وہ دھیمے سے بولی تو اٹھ کھڑا ہوا، سامنے پڑا شیشے کا واز اٹھایا اور اسے پکڑایا۔ اسے نیچے پھینکو۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ جو کہا ہے وہ کرو، یہ ہمارا گھر نہیں ہے درید۔ تمہارے بھائی کو اس کی قیمت ادا کر دوں گا میں، لیکن رباشا کو حرکت نہ کرتے دیکھ درید نے وہ شیشے کا واز اٹھا کر نیچے پھینکا جو ان گنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جس کی آواز سے حاذق بھی رونے لگا۔ درید نے آگے بڑھتے اسے تھاما اور رباشا کو دیکھا۔ اسے جوڑو اور یہ واپس اپنی اصل حالت میں آ گیا تو میں مان جاؤں گا۔ تم پشیمان ہو، معافی مل جائے گی تمہیں، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ ساری رات اس نے دوسرے کمرے میں گزاری۔ رباشا نے اپنے دکھتے جسم کے ساتھ وہ ٹکڑے اکٹھے کیے اور انہیں جوڑنے لگی۔ اس کی بات کا مطلب وہ سمجھتی تھی۔ اس نے اس کا دل بھی ایسے ہی ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا جسے اسے جوڑنا تھا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد تھا۔ جس حصے کو جوڑتی وہ دوبارہ ٹوٹ جاتا۔ وہ تھک کر اسے چھوڑتی لیٹ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ درید کچھ دیر بعد اسے دیکھنے آیا۔ وہ اسے ایسے ہی پڑے ہونٹ پیچھے احتیاط سے سیدھا کر کے اسے لٹایا اور حاذق کو ساتھ لٹاتے ان دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہر غلطی کی سزا ہوتی ہے رباشا۔ درید یزدانی، تمہاری سزا میری ناراضگی ہے، میرا نظر انداز کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں اس سے بڑی سزا تمہارے لیے کچھ نہیں ہو سکتی۔ وہ اٹھی اور اپنے آس پاس دیکھا جہاں کوئی نہ تھا۔ ساتھ پڑی میز پر لفافہ دیکھا تو اسے چاک کیا۔ اندر USB تھی۔ اسے چلایا جس پر تاشے عمر کی بہن کا بیان تھا۔ سب سنتے اس نے خاموشی سے وہ USB اتاری اور توڑ کر پھینک دی۔ پھر گہری سانس بھری اور نیوز دیکھنے لگی۔ وہ اب تک نہ آیا تھا۔ خالد شاہ نواز کو پاگل خانے منتقل کیا جا رہا تھا۔ اس خبر نے اسے دھچکا پہنچایا تھا۔ وہ پاگل نہیں تھا، یہ بات تو یقیناً سچ تھی، لیکن کیوں اس نے تبریز شاہ کا نمبر ملایا جو اٹھایا نہیں گیا؟ پھر دوپہر سے شام اور پھر رات ہو گئی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ رات کے 10 بجے گھر داخل ہوا تو منت نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے کپڑے نکال کر رکھے اور کچن میں کھانا گرم کرنے گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا تو منت بھی ساتھ بیٹھی۔ آپ اپنی امی کو معاف کر دیں، میں نے تم سے مشورہ مانگا ہے سرد لہجہ، لیکن خاموش رہو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ابھی صبح کو اس نے پوچھا تھا کہ وہ اسے ڈرتی کیوں نہیں ہے۔ اب وہ اسی لمحے وہ ڈر گئی تھی۔ آپ کے ڈیڈ کیا وہ سچ میں پاگل ہو گئے ہیں؟ کل انہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ لہجے میں کوئی لچک نہ تھی۔ ان کا جرم اتنا بڑا تھا؟ حیرت تھی۔ وہ قاتل تھا درید کی ماں کا اور وقار حسین کا۔ بالآخر اس نے کہہ دیا۔ کبھی تو کہنا ہی تھا، لیکن اس کی طبیعت اگر خراب ہو جاتی تو؟ کون؟ وہ جان کر بھی نہیں جاننا چاہتی تھی۔ تمہارے بابا، ان کو ہارٹ اٹیک۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ یعنی تبریز شاہ نے اسے یہ بات چھپائی تھی۔ وہ اٹھی اور چند قدم دور ہوئی۔ تمہاری طبیعت خراب نہیں ہونی چاہیے، اس لیے نہیں بتایا۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے باپ کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ کل آپ نے جھوٹ، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گرنے لگے۔ تب ٹھیک وقت نہیں تھا اور تب نہ مجھے قاتل کا پتہ تھا۔ اب جب پتہ تھا تو سب ختم کر دیا۔ ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ رونا بند کرو فوراً۔ منت نے اس کے قریب جاتے اسے دیکھا تو شاہ نے لیپ ٹاپ چھوڑتے اسے گود میں بٹھاتے حصار میں لیا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ نارمل ہو گئی تھی۔ اس کے بابا کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ وہ تبریز شاہ سے ناراض کیوں ہوتی؟ وہ نہیں چاہتا تھا اس آدمی کو کبھی سزا نہ ملتی۔ وہ اس کے شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی سوچنے لگی، اب ٹھیک ہو زندگی؟ یہ نیا نام منت کو پسند آیا تھا دل و جان سے۔ میری طبیعت کیا ہوا؟ وہ بکھلا گیا۔ پتہ نہیں، مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے کھانا کھانا ہے۔ ابھی تو کھایا تھا میرے ساتھ۔ حیرانگی تھی۔ باہر سے کھانا ہے نا، انڈے والا برگر؟ سیریسلی؟ تبریز شاہ نے آئیبرو چکتے ہوئے اسے دیکھا جو ہونٹوں پر زبان پھیرتی اسے آنکھیں پٹپٹاتے دیکھ رہی تھی۔ کچھ اور کھا لو، کوشش کی گئی۔ نہیں، وہی کھانا ہے۔ وہ بزد تھی۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا تھا، ویسے بھی اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ اس کے آگے اس کا انڈے والا برگر رکھا تو وہ فوراً کیچپ میں ڈبو کر کھانے لگی۔ کھائیں گے؟ نہیں، مجھے یہ سب اول فول کھانے کا شوق نہیں ہے، وہ کہتا اسے دیکھنے لگا جو سپیڈ سے ایسے کھا رہی تھی جیسے کوئی لے گا۔ کوک بھی پینی ہے؟ بالکل نہیں، یہ بھی واپس لے لوں گا۔ کھاؤ، پھر دوا لینا اور سو جانا، کیونکہ آنے والے دن تمہارے مشکل ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ وہ سب بعد میں۔ اس کا چہرہ آہستگی سے ٹیشو سے صاف کیا اور ٹیوب لگاتے اسے 10 منٹ بعد دوا دی۔ اسے لٹا کر پھر سے کام میں لگ گیا۔ شاہ، آئی ایم سوری۔ وہ لڑکی جھوٹ
نو مور ڈسکشن، اس نے کہا تو وہ سو گئی۔ بائی دا وے دوا دے صبح اٹھ کر شاہ کو کہا اس نے، تمہارے ساتھ والا میز پر پڑی ہے، لے لو۔ تبریز شاہ نے اسے بنا دیکھے کہا۔ منت کو اس کا لہجہ بدلا سا لگا تھا، لیکن اس کی غلط فہمی بھی ہو سکتی تھی۔ مجھے بھی دیں، اسے جوس پیتا دیکھ اس نے کہا تو تبریز شاہ نے اسے نیا گلاس میں جوس نکال کر دیا تھا۔ اپنا گلاس نہیں۔ منت شاہ نے اسے پھر سے دیکھا۔ مجھے شاپنگ کرنی ہے، کچھ کپڑے لینے ہیں، کارڈ لے لو، جو پسند آئے لے لینا۔ اب بھی اسے نہیں دیکھ کر جواب دیا گیا تھا۔ شاہ مجھے دیکھ کر جواب دیں، اور آپ کے گلاس میں پینا ہے میں نے، مجھے جھوٹا پینا پسند نہیں ہے۔ منت نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنی کرسی کو اس کے ساتھ رکھتے بالکل اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کیا ہوا، پریشان ہے؟ نہیں تو پھر کیا ہوا پھر؟ یہ لہجہ، یہ سب کیوں؟ مجھ سے پوچھ رہی ہو کیوں؟ شاید میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ چلو اب سن لو، مجھ پر شک و شبہ کرنے والے لوگ نہیں چاہیے۔ تم واحد عورت ہو، واحد شخصیت ہو میری زندگی کی، جسے میں نے سب مانا، اور تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا، مجھ پر کسی اور کو فوقیت دی۔ شاہ تم محبت کے بہت دعوے کرتی رہی ہو نا ماضی میں مسز شاہ، لیکن ان پر پورا نہیں اتر پائی۔ محبت میں محبوب پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جاتا ہے، لیکن تم نے مجھے گناہگار ثابت کرنا چاہا۔ میں غلطی پر تھی، میں نے معافی، بس کرو۔ معافی جیسے الفاظ نہ جانے کتنے بیوقوفوں نے بنائے ہیں۔ تمہارے لہجے نے مجھے اذیت دی ہے۔ تم سے بہتر کون جانتا ہے زندگی کہ تم میرے لیے کیا تم؟ تبریز شاہ کی زندگی کا واحد اثاثہ ہو تم، اور تم نے مجھے نہیں چنا۔ ایک شخص جسے میرے دل نے چنا، اس نے مجھے نہیں چنا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ پلیز رونا مت، کیونکہ تمہارے آنسو کسی طور تمہاری سزا کو کم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، میری سزا بتائیں۔ ہاں، اسے غلطی ہوئی تھی، وہ سزا کی حقدار تھی۔ تم پورے 2 ہفتے مجھ سے بات نہیں کرو گی، میرے قریب نہیں آؤ گی، میرا کوئی کام نہیں کرو گی، سمجھ لینا۔ اس گھر میں تم اکیلی ہو۔ شاہ، اس نے اس کے قریب جاتے اس کے کالر کو تھاما تھا۔ بے یقینی تھی، وہ شستر سی رہ گئی تھی۔ اس کی اس سزا پر آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ٹوٹے لہجے میں ایسا ہی کروں گا، یہ سزا ہے تمہاری، اس بے یقینی کی جو تم نے مجھے دکھائی۔ تمہاری سزا موت تھی، یاد ہو تو تمہاری موت یہی ہے مسز شاہ کہ تمہیں میں میسر نہ ہوں۔ وہ کہتے اپنا کوٹ اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی اور سر میز پر ٹکا کر زارو قطار سے رونے لگی۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اس کی سسکیوں کی آواز چاروں طرف گونجنے لگی تھی۔ مجھے واپس ہمارے گھر جانا ہے۔ صبح رباشا کی آنکھ کھلی تو وہ تیار ہو رہا تھا۔ اب ہم اس گھر میں کبھی واپس نہیں جائیں گے، میں نے بیچ دیا ہے وہ۔ لیکن کیوں؟ وہ حیران تھی بے حد۔ اس گھر نے مجھ سے بہت کچھ چھینا ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ ہم واپس بابا والے گھر جائیں گے جہاں میری اچھی یادیں ہیں۔ اوکے، رباشا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اب وہ اس کے ماضی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ درید اسے احتیاط سے لے کر گیا، واپس آنے تک وہیں کھڑا رہا۔ رباب آئٹم لگا دیتی ہے، اچھا ابھی اچھا محسوس کرو گی، وہ دوا لینا ناشتہ کر کے۔ نہیں، اس کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں صبح باہر گئی تھی، باسی دوا دے رہا تھا اسے، میں لگا دیتا ہوں۔ درید نے اسے دیکھا، دونوں کی نظروں کا زبردست تصادم ہوا تھا، جسے درید ہٹا گیا تھا۔ اسے لٹاتے اس کی کمر پر ہلکے سے لگائی۔ اس نے اس کے لمس پر رباشا نے سانس روکا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی لیٹو درید۔ ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ رباب کی اپنی بھی طبیعت خراب تھی۔ ہم کیسے ان پر؟ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن ابھی تم وہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، حاضر کو نہیں سنبھال سکتی اس حالت میں، اس نے کہا تو وہ رونے لگی۔ میں نے رونے کا نہیں کہا تمہیں رباشا، میرا دل کر رہا ہے، اب اس پر بھی پابندی ہے۔ ہاں ہے، رونے پر پابندی تمہارے، تم دوبارہ مجھے روتی نہ نظر آؤ، اس نے سختی سے کہا، لیکن مسلسل اسے روتا دیکھ اس کے پاس آیا، لیکن خود کو کچھ شدید کرنے سے روکا۔ اس وقت مخالف کچھ بھی سہنے کی حالت میں نہ تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا چاہتی ہو آپ آنسو صاف کرو۔ رباشا، کچھ کہہ رہا ہوں، سمجھنے میں نہیں آ رہی۔ آپ آج نہ جائیں۔ کیوں نہ جاؤں؟ مجھے درد شام کو ملتے ہیں، وہ کہتا اٹھ گیا، لیکن دروازے کی طرف جاتے اس کے قدم رباشا کی سسکیوں سے رکے تھے۔ لمبی سانس خارج کرتے اس نے خود کو نارمل کیا اور واپس پلٹ کر آتے اسے سیدھا کر کے بٹھایا تھا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں تھامتے اپنی انگلیاں صاف کی۔ ہزاروں شکوے اور ناراضگی سہی، لیکن اس کا یوں رونا اسے قطعی منظور نہیں تھا۔ جاری ہے۔